عشق میں ہر چیز الٹ نظر آتی ہے، عشق میں ہر چیز الٹ نظر آتی ہے، ہیر نظر آتا ہے، رانجھا نظر آتی ہے۔ 21 جگ کی محفل میں کچھ صورتحال ایسی ہی نظر آتی ہے۔ جدوں چپ دا آکھ دیو تسی تو بول دیو، جدوں بولن دا آکھے تا چپ ہو جاندے الٹ سماج ایجے تسی 3-4 دن بیٹھے ہو تسا بالکل ہل نہیں کرتے، ٹھیک ہے گپا شپا نہیں مارنیاں، محفل دا مقصد حاصل کرنا جی آہی کام کرنا ہے تو پھر بات چوپ جی ہو جائے یا پر پرسہ ڈال کے دائے کہ آہی کام کرنا یہ مقصد ہے ہی نہیں گا۔ ساڑھے آن مقصد ہے بھی تھوڑے ذریعے نال تھوڑے وسیلے نال اسی کو ساتھیوں پیغام دے دی، تھوڑا مقصد ہے کہ مدینہ علیہ دی بارگاہ دے وچ محبت اظہار ہو جائے، جڑے سٹیج والے سارے ساتھی جنہاں دی آمد مقصد ہے کہ ساڑی حاضری ہو جائے تے جے اپنے ساری گلاں تو بے خبر رہے تسی پرچون ہی دیندے رہے تے تسی مڑ کے رہنا ہے تسی ویل رہ جانا پرچون لینا لینے میں دینا لے پھر پرچونہ میں جب بران گے آئیدہ نہیں بس تسی گل سوچا تے جڑے اے پارٹی بیٹھے تسی ایتھے بیٹھے یا تے انہاں دے وچ کوئی سیاںا بندہ پوے تد پھر تغیر ہو سکدی ہے تے جی ایویں تسی کردے رہنا تے پھر ادھر پریاں نہیں ہوندی نہ ادھر محفل ہوندی یا انہاں وچ کوئی سیاںا بندہ پوے یا پھر انہاں بچے کو معذرت کرو جی یا پارٹی بدلے ٹھوکے پیچھے کر کے تاکہ آپ کو گل کریے حالے ہن تک تو شاید موج کیتی ہے ان کو ساڈی بھی گل سنو نا ایتھے یا سیاںا بندہ بیٹھ جائے وچ انہاں دے وچ بیٹھ جائے
ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਤੋ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸਯਿਦੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नबी سن والا توجہ نال سننا ہاں ایتھے محبت نال تسی بس وہ الفاظ سننے میں ایک پردہ کی ہوئی ہوں خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا سنبھال رکھا ہے تو سب بس ان لفظات غور کرنا ہے میں کی عرض کرنا چاہنا یہ سارے ساتھ تجھے واپس بننے تو واپس آ گئے ہو کہ آکھے دی طرح سبحان اللہ جڑے بیلی اتنے بیٹھنے دے باوجود آلے چوک جی پھر دے نے وہ نہیں جڑے بیٹھنے واقعی طرح سبحان اللہ کئیاں نے ہلے بھی بولے تے کی چکی ہو بنیا تے نہیں یارا تھوڑی دیر آوے جی واپس آوے جی میں دو چار پڑھنا گلاں کرنی ہیں میں کیوں انہوں نے حکم دیتا ہے میں گلاں کرنی ہیں انشاءاللہ توڑے نہ آکھیں جی ذرا سبحان اللہ تو آٹے وچ اگر کوئی بندہ 70 سال دی عمر دا اپنے 17 سالہ تے نظر مارے گا جی 50 سال دیو 50 سالہ تے نظر مارے گا جی یہ تسے 20 سال دیو تے 20 سالہ تے بھی نظر رکھی یہ 25 سال دا تے 25 سالہ تے نظر رکھی اپنا کردار بھی نظر آوے گا اپنی کرتوتاں بھی نظر آن گیا اپنا کردار بھی دیکھی اپنی کرتوتاں بھی دیکھی نال مدینے آلے دی مہربانیاں بھی دیکھی ساری زندگی نو دے وچ رکھ کے عاشق سماج فرماوے جے بیٹھے تے سبحان اللہ میرے عیبوں پہ ڈال کر پیدا میرے عیبوں پہ ڈال کر پیدا
رکھا ہے اپنے اچھے بندیاں وچ لا رکھا ہے جدوں سائیاں نے اتنی مہربانی کیتی ہے اگوں غلامی دا بھی تقاضا ہے وفاداری دا بھی تقاضا ہے اگوں یاری دا بھی تقاضا ہے وہ بھی سنیا جی یا رسول اللہ جو تمہارا نہیں اس کو جو تمہارا نہیں اس کو ہم نے بھلے وزیر اعظم ہوئے بھلے وزیر اعلیٰ ہوئے بھلے ایم این اے ہوئے بھلے ایم پی ہوئے چودھری ہوئے وڈیرا ہوئے چھوٹیرا ہوئے جیڑا بھی ہوئے سونیا جو تمہارا نہیں اس کو ہم نے جو تمہارا نہیں اس کو ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے اپنے دل سے نکال رکھا ہے مصطفیٰ نے سمجھا آخری شعر سماعت فرمایا شاعر کا نام اعجاز مقطع کے اندر شاعر نے اپنا نام لکھ کر یہ بات لکھی ہے توجہ کے ساتھ سنیے یا رسول اللہ تیرا اعجاز کب کا مر جاتا تیرا اعجاز کب کا مر جاتا بس تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے حضرت ذوالفقار عزیز بزرگوں دوستوں معززوں محترموں محتشم حاضرینوں ناظرینوں سامعین اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم والہ و اعظم شانہ و تم برہان دی حمد و ثنا امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار کائنات شہنشاہ کائنات محبوب کائنات محبوب رب کائنات وجہ تخلیق کائنات باعث تخلیق کائنات احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک پر گئے رسالت معاب دے میں حدیث علیہ السلام نعت شریف دے چند اشعار میں پڑھنا ثواب حاصل کیتا ہے اسے سارے نے ہل جل کے سنن دا ثواب حاصل کیتا ہے اللہ رب العزت حاضری قبول فرماوے آج دی اس خوبصورت محفل دے بانی محترم جناب مار مقبول صاحب جنہوں نے خوبصورت محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے صحیح کیتی ہے کوشش کیتی انتظام کیتا ہے رب ذوالجلال اپنے کرم دنال قبول فرما دے انہوں نے صاحبزادہ عبدالرحمن صاحب جنہوں نے تحریک لبیک یا رسول اللہ دنال وابستگی بھی ہے ناظم مالیات اس دوسری کے حوالے نال وہ نسبت رکھتے نے مالک قبول فرماوے اور آج بھی اس خوبصورت محفل کے اندر مہمان خصوصی اسلام آباد راولپنڈی سے تشریف لائے محترم جناب شیر خان بھٹی صاحب اور ادنال پی پی تحریک لبیک یا رسول اللہ دے پی پی 199 دے عہدہ دران بھی تشریف لے کے آگئے اس یو سی دے امیر صاحب جناب محترم اللہ رکھا صاحب وہ بھی تشریف لے انہوں نے پوری ٹیم آگئی لہذا اس یو سی دی ساری ٹیم مبارکباد دے لائق ہے قرب و جوار کو علماء کرام کی تشریف لے کے آگئے حضرت اللہ مولانا قاری غلام رسول صاحب اور امام و خطیب جامع مسجد حاضر اور دیگر علماء کرام بھی سنا خانہ شیخ تشریف لے کے آگئے اللہ رب العزت صاحب دی حاضری قبول فرماوے یہ بیٹھو تے کوئی آکے در سبحان اللہ
لبیک کرنے کا مقصد کہنا انہوں نے لبیک کرنے کے بعد ہے تو تسی ماشاءاللہ خاموش ہو گئے ہو چپ ہو گئے ہو تڑی مہربانی لیکن میں نے امید نہیں سی لگتی کیونکہ نقیب محفل بڑا ذوق والا بندہ ہے کلام انہیں بڑے ڈاڑے پڑھے نے لیکن جی میں انہیں مخصوص انداز پڑھے نے انہیں تسی بھی آدھے ہی انداز نے سنے ہیں مطلب ساڑی مرضی دا نہیں سنے ہیں تو اپنا ایک انداز ہے جی میں پڑھنے والے بندے دا ہر بندے دا اپنا انداز ہوتا ہے انہیں سنن دا بھی ہر بندے دا اپنا کوئی ٹور پھر کے سنتا ہے کوئی بیک جل کے سنتا ہے کوئی نیوی پا کے سنتا ہے کوئی اکھا کھول کے سنتا ہے کوئی اکھا بات کر کے سنتا ہے کوئی چادر نگی تان کے موڑ سنتا ہے ٹھیک ہے کوئی گپا شپن مارتا ہے ہر بندے دا اپنا اپنا انداز ہے ایک ہی چاک کرے تو اپنا انداز ہے سنن دا یہ بھی دیکھتے میں دیکھتا میں بھی پیا ماشاءاللہ بڑا سونا انداز ہے تھوڑے سنن دا یہ بیٹھو تو سبحان اللہ کہہ میں دعا کرنا اللہ پاک جنہیں تسی سونے طریقے نال سرکار دی محفل میں بیٹھ کے ذکر سننے پہ اللہ پاک دونوں مسجد نبی دی اذانہ سناوے اور میں پاک دی اذانہ سنو ہوں ایک جڑی جتنی میں گل کر چھوڑی نا او تو دی گل دا تو واسطہ جی ہن بندے بن کے بہنا ہے کچھ اکھے سبحان اللہ بس آئی لبیک کرنے دے بعد الحمدللہ تسی ہل جل کرو گے ستانی گل سنا دینا تسی ہل جل کرو گے ستانی گل سنا دینا تسی نام ہی بولے ستانی گل سنا دینا سانو منٹ لب جائے 5 ستانی بتا سار لینا ہے سانو گھنٹہ لب جائے ستانی سے بتا سار لینا ہے تسی سانو ایتھے بٹھاؤ ستانی بتا سار لینا ہے ستانی گل سنا دینی سانو تسی باہر پنڈار چ لے جو گل ہے ستانی سنا لینا سانو تسی جیل چ لے جو گل ہے لطف سجن دم پتم تارے سجن گا انج بھی سجن واہ واہ تھی انج بھی سجن واہ واہ اسی تسائیاں دی کر کے اپنی گل نہیں ساڑی واہ واہ نہیں واہ واہ مالکہ نہیں واہ واہ سائیاں دی ساڑا طرف صرف یہ نہیں ہے جو ساڑے امین مجاہدین کو دے کے گئے نے کہ میں کتا پاک رسول اللہ کا پاؤ کے شور مچاوے خبردار کوئی مرزائی سور دوسری رسالت جو پھیرا نہ پاوے کئیاں نے پوچھا جی امیر مجاہدین علامہ قادر حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی آپ کو اکثر اینکری شینکریاں آنجے سننا بیٹھے ہو کے واقعہ جائے اینکریاں شینکریاں آنجے سننا جنہوں نے اپنے بولن کے بڑا مان ہوتا ہے کہ شطر شطر بول دینے پھر پھر بول دینے جدو قبلہ بابا جی دے سامنے آندے سے میں نے بولتی بھی بات ہو گئی تھی کئی اینکریاں نے آکے سوال کیتا ہے جی جدو بھی کوئی دین دا مسئلہ بن ہے تو کسی کو آواز اٹھا دے کسی دین دے ٹھیکیدار ہو میرے بابا فرما دے نہیں نہیں اسی دین کے ٹھیکیدار کے نہیں ہیں لیکن دین کے چوکیدار ضرور آئے انشاءاللہ اور جتنے دیر کے کیس پھیکلے سوائدہ سادے سوائے انشاءاللہ کسی بھی غمزان کو پھل کر نہیں دینا سی انشاءاللہ اللہ مشن ہے کہ بابا جی نکلے وہ سے مشن یا اللہ بیگر نے بیعت کی ہوئی ہے ہاں بالکل بیگر بیعت کی ہوئی ہے کہ سانو پریشانی کوئی ایسے جڑا بندہ موت سے بیعت کر کے اگر ان کو پریشانی سانو ایک پرچے دے کے دیاں دے لوری پرچہ ہو گیا اور ایف آئی آر ہو گئی اور جب تھوڑے بڑے لسٹہ نکلائیں خدا دی قسم ہے آپ پچھلے دنوں دے وچ نا ڈی پی او ایسے تو نکی شام دی کی گل نہیں کرتے یہ ہمارا معیار نہیں ہے ڈی پی او سی پی او یہ بھی ہمارا معیار نہیں ہے ساڑی گالے سوچتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اگر بندہ بات کرے تو اس انداز میں بات کرے کہ گل اتنی چاہتے میں جو ہے تو انڈیا میں چاہتے نکلے گل اتنے ہوئے انڈیا کے موٹی بات تو نکلے بیٹھے ہو میں عرض کرا ایمان ایک شہدہ نام ہے ایمان ایک شہدہ نام ہے ایمان ایک شہدہ نام ہے ایکی چاک کرے ہو تسی بڑے مشہور ہو پتہ نہیں کڑے کڑے کماج تسی بڑی معرفت رکھے دے ہو آپ کی بڑی پہچان ہے آپ کی بڑی پہچان ہے لیکن انشاءاللہ یہ لبیک والے نوجوان آگے انشاءاللہ اب ایک نئی پہچان آئے گی انشاءاللہ یہ
کسی اور لفظ یاد نہیں کیتا جائے گا انشاءاللہ. کیوں شیرو؟ اس کی تاریخ بدل کے رکھنی انشاءاللہ, اس کی داستان بدل دینی انشاءاللہ. جب ایڈی چاہتے کا نام آئے گا سامنے پتہ لگا اللہ پہ کر شیریں دے جو تھے بھائی انشاءاللہ. اتنا کام کرنا ہے. کے پی کے دے وچ نا کے پی کے دے وچ بلدیاتی الیکشن ہو چکے ہیں, پنجاب میں ہونے والے ہیں. کے پی کے جو ہماری وہاں پہ اتنی اکثریت بھی نہیں ہے, ہماری کثرت نہیں ہے کے پی کے, وہاں پہ دوسرے لوگ ساتھی رہتے ہیں. انشاءاللہ آستہ سے شعور آ رہا ہے. لیکن یہ جو باوجود کے پی کے دے وچ جتھے ساڈی گل بات گڈی کونی اس اوتھے رہ کے کو پونے کو 200 سیٹاں سی مار گیا. کنیا کو بلا جو کر دے پہ ہو بس اینی تھوڑا جا چٹکا ہی لایا ہے پونے کو 200 سے ساڑھ پورا نہیں آنے. ابھی پنجاب کی تو باری ہے, یہ تے ہوش اڑ گیا نیازی دے. جدو ہوش اڑ گیا غریرہ کے پیکے دے وچ لبیک آلے جیا میں کیوں عملیا, یہ تو ابتدائی الیکشن ہے, روتا ہے کیا آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا. آلے تسی بڑیاں سیٹا ماریا انشاءاللہ. تھوڑی دیر کل پرسو تلنگی جو بیلی کملا جیا پی پی آلا بیٹھے ہو کہ باقی جی او بلاول اس کو قوم اب کیا رہی وہ ہمارا لیڈر وہ جنہوں گل بھی نہیں کرنی آنی اور جڑا آنڈیا نو کلو کہندا ہے بیٹھے ہو جڑا آنڈیا نو کلو آ کھیت گاجرا نو درجن آکھے یار اس کی آج نئی سپیچ آئی ہے اور دی نئی تقریر آئی پئی راستے میں جا رہا ہے اسلام آباد کی بات کر رہا ہے کہندا جی اسلام آباد کہنا کی سی گا اسلام آباد والوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. کہنا اسلام آباد والوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. کہنا اسلام آباد والوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. اور جنہوں بولنا نہیں آگا وہ لیڈر ہے, اور جنہوں گالی کرنی آگی وہ لیڈر ہے. نہیں انشاءاللہ اس سوری امت کی ترجمانی انشاءاللہ وہی کرے گا جس کو اپنا قرآن بھی آئے گا, مصطفیٰ کا فرمان بھی آئے گا. وہ دن دور نہیں انشاءاللہ بیک والے آ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹھے ہو کے واقعہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے. جس طرح جی کی چاک دیا جارے مسجد جلچ لبیک دینار لگے نہیں انشاءاللہ ان قریب پارلیمنٹ دے چنار لگے گا انشاءاللہ. سارے تیار ہو اور کسے تجھے تیجے دا نعرہ نہیں لگے گا انشاءاللہ. نہ تیر آیا نہ شیر آیا نہ بلہ آیا, نہیں بس اور اللہ کا دین آیا. اگر ساڑی گل ماری ہے ساتھ سے ناراض ہو جاؤ, اگر ساڑی گل ٹھیک ہے گلوں کر دے پہ جس نبی دا کلمہ تو سبھی پڑھے ہویا ہے. آخر باقی گلہ چھوڑو آؤ نال کھڑے ہو جاؤ, آؤ دین دلال کھڑے ہو جاؤ. 70 سال تک ہم نے دین کی ساری غداری کی ہے, 70 سال تک دین کے ساری غداری کی ہے. سارے نے کیتی ہے دین کا نقصان کیتا ہے سارے نے. اللہ نے مولویاں بھی کیتا ہے, پیرا بھی کیتا ہے, نات بابا نے کیتا ہے, ذمہ دار نے بھی کیتا ہے, دکاندار نے کیتا ہے, ملازمہ بھی کیتا ہے, ایک استاد بیٹھے ہوئے کیتا ہے. سب نے رل کے دین کو نبھایا, اتنا دبا دیا دین کو, اتنا دبا دیا دین کو. اور اگر کوئی دین کا نام نہ لے تو بندہ اٹھا لگ جائے, پیڑا لگ جائے. ایکو بند کرے, ایکو کوئی بچی کرے. آخر یہ کرو سبحان اللہ. حضرت اتنا نقصان کیتا دین دا سا. دروازے پہ دستک ہوئی, دروازہ کھڑ گیا. اس میں گرامی رضوی صاحب دروازہ کھڑ گیا جی. اندر آواز آئی کون؟ باہر سے آواز آئی میں تیرا دین ہوں, تیرے گھر میں آنا چاہتا ہوں, تیرے گھر میں رہنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اندر سے آواز آتی نہیں معذرت آج تیرے میرے گھر کی گنجائش نہیں ہے, میرے پتر دی مہندی چل رہی ہے.
جی پھر دروازے سے دستک ہوئی، اندروں آواز آئی، کون؟ باہر سے آواز آئی، میں تیرے رب کا قرآن ہوں، تیرے گھر میں آنا چاہتا ہوں، تیرے گھر میں برکتیں لے کے آنا چاہتا ہوں، رحمتیں لے کے آنا چاہتا ہوں۔ اندر سے آواز آتی، معذرت اے قرآن، آج تیری جگہ میرے گھر سے نہیں ہے۔ کیوں جی؟ اس لیے نہیں ہے کہ میرے گھر کے اندر میرے پتر تک ولیمہ ہو رہا ہے، آج کسی موج مستی کرنی ہے، کسی کو شرمے اڑانے میں۔ معذرت قرآن تو نہیں اندر آ سکتا، ہاں بے حیائی آ سکتی ہے، فحشی آ سکتی ہے، کنجر آ سکتے ہیں، دو نمبری آ سکتی ہے، ہر قسم کا لچا لفنگا آ کے ڈیرا لگا سکتا ہے، لیکن معذرت قرآن تیری گنجائش نہیں ہے میرے گھر کے اندر۔ جی قرآن بھی چلا گیا، پھر دروازے پہ دستک ہو گئی، پھر دروازے پہ دستک ہو گئی، پوچھا کون؟ باہر سے آواز آئی، میں تیرے نبی کی شریعت آئی ہوں تیرے بوئے پہ، تیرے گھر کے اندر آنا چاہنی، ہاں تیرے گھر کو جنت کا گہوارہ بنانا چاہتی ہو، تیرے گھر کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتی ہو، تیرے گھر کو سکون کا قلعہ بنا دوں گی، شریعت کھڑی ہوں تیرے دروازے پہ۔ اندر سے آواز آتی، معذرت شریعت مصطفیٰ آج تیری گنجائش میرے گھر چ نہیں ہے، میرے گھر میری بیٹی دی سالگرہ چل رہی ہے، آج تے فلمہ بنانیاں نے، آج تے ڈرامے چلنے نے، آج تے کیک بھی کٹنے، آج تے موویاں چلن گیا، آج تے غیر محرمات سارے کٹھے بیٹھن گے، آج تے جلوت خلوت چیتی ہوئے گی، لہذا اے شریعت مصطفیٰ تیری گنجائش نہیں ہے میرے گھر کے اندر۔ جیا جیا زمیندار بھی سکھاتے میں ہے، دکاندار بھی سکھاتے میں ہے، 70 سال ہو گئے ہم نے دین کو یوں دھکے دے دے کے اپنے گھروں سے نکالا ہے، مسجد سے بھی دین کو نکال دیا گیا، مسجد میں بھی چودھر آ گئی، مولوی صاحب تو بات کیوں نہیں کرتے ہو بھیا؟ کہتا معلوم میں بات نہیں کر سکتا کہیں انتظامیہ والے ناراض نہ ہو جائے۔ خطیب صاحب تو بات کیوں نہیں کرتے ہو بھائی؟ کہتا معلوم میں نہیں کر سکتا میری عیدی مار جائے گی، میں نے پہلے کدی تو مسجد لبی نہیں ہونی تو لبی ہے، اور پیر صاحب تو حق کی بات نہیں کرتے، کہتا معلوم میں بھی نہیں کر سکتا، میرے تو کتنے مرید پی ٹی آئی کی ہیں وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ بیٹھے ہو کہ ٹر گئے ہو؟ سبھی نے مل کر دین کا نقصان کیا ہے، اس طرح دبایا ہے دین کو، لیکن میں قربان جاؤں امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ کی عظمت پر، جنہوں نے 14 صدیوں کے بعد پھر ایک مرتبہ لاہور کی چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کر آپ نے نعرہ حق بلند کر کے پھر پوری امت مسلمان کے اندر دین کا شعور پیدا کر دیا، اور مولوی کو بھی بولنے کا حق دے دیا، اور انتظامیہ والے تم ناراض ہو تو بھلے تم ہو جاؤ، تو چودھری ناراض ہوتا ہے تو بھلے ہو جائے، لیکن انشاءاللہ اب چودھریوں سے غرض نہیں ہے، سنت غرض ہے مدینے والے سے غرض ہے۔ اب ایک ہی دھن ہے، ایک ہی دھن ہے کہ بس انہیں جانا، نہیں چاس کرو پترو انہیں جانا، اور چاس کرو انہیں جانا۔ چودھری شودھری نہیں، تیرا شیرہ نہیں، ایم پی ایم این اے نہیں، میں خدا کی قسم یہ کائنات کی ساری پراڈو، کائنات کی ساری لینڈ کروزر، کائنات کے ساری ہنڈا سبھی قسم کا ساریاں لاہور دی اس ویل چیئر تو بار چھجا، اور جڑی ویل چیئر تے بیٹھ امیر مجاہدین نعرہ حق بلند کی گئی۔ شیرہ تا میرا مانا شیرہ تا پونے 200 کلومیٹر عدل صاحب، پونے 200 کلومیٹر اساتذ کو ٹور کے کلومیٹر کی گرما سے بھی تیار نہیں ہے، پونے 200 کلومیٹر لبیک والے لاہور سے چل کے وزیر آباد پہنچے، پونے 200 کلومیٹر رستہ کیسی گا، شیلنگ گولیاں، لیکن اس کے باوجود لوگ ہمارے نوجوان تھے وہ مچل مچل کے چل رہے تھے۔ ہر مارکے پہ یہی بات ہوتی تھی، ہر موڑ پہ یہی بات ہوتی تھی، اور ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، تو ایک جان کر رہا ہے ہم نے یہ ساری جانیں رکھی حضور کے لیے نشان۔ ابھی یہ حکومت کی غلط فہمی ہے،
اس ویڈیو کے ذریعے سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں، ایز اے سریا امیر، یہ حکومت کی غلط فہمی ہے۔ جو فلم زندگی تماشا میرے بابا اپنی زندگی کے اندر امیر المجاہدین این کھمالا کے گیسن انشاءاللہ اس تھمنوں سے دگر نہیں دینا۔ یہ جو اسلام کی تذلیل کے لیے، اسلام کی تذلیل کے لیے ان بے حیاؤں نے ایک فلم بنا رکھی ہے جس کا نام زندگی تماشا ہے۔ زندگی تماشا کے اندر اسلام کی تذلیل کی، علماء کی تذلیل کی، نعت خانوں کی تذلیل کی۔ نعت خان تے مست ہے نا، اپنی نعت خانی بچنا انہیں تو فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت تو جو سٹیج تھے وہ کدھر ہو بھائی کدھر، کہتا ہے میں تو صرف حاضر لگوانے کے لیے آیا ہوں، صرف حاضر لگوانے کے لیے۔ وہ بھائی جڑی تو حاضر کتنے لگوانا، کدے کدے حاضر کرنے میں بھی آ کے لوا رہا مرچا سے کہاں دینا ہوتے اتحادی کتنے معلوم چاہتا نہیں کتاب کو اتحادی لگ دی ہے اتحادی، بلکہ اتحادی دی چاہ ساری جو لگ دی ہوتی ساری زندگی سرکار دے نام رکھا ہے۔ جو سرکار دی عزت مسئلہ آگے سارے گھر بڑھ گیا تجھے آپ کی کیا کر دے سر، تجھے جھٹکے بندے ہو، میں بھی جھٹکا بندہ ہوں۔ کئی مرتبہ میں ایسے بیلیوں میں ملیا کہ چاری بچوں نکل دے دیکھا او بھائی تو کدھر لگا بنا ہے، کہتا نہیں حضرت صاحب میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس 11 بیلے پیچھے پھرانا پہنتا ہے۔ 11 بیلے پیچھے نہیں جانتے ہو، 11 پیچھے بولے بیلیاں پیچھے نہیں جاندے ہو، تانے کچانے جاندے ہو 11 بیلیاں پیچھے، جی میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر 11 پیچھے آنا پہنتا ہے، بیلیاں پیچھے جانا پہنتا ہے، سجدہ پیچھے جانا پہنتا ہے۔ چلے یہ 11 پیچھے جانا پہنتا ہے تو مدینے والے پیچھے کنے جانا ہے؟ حضور واسطے کنے جانا ہے؟ اسی تک پھر اپنے 11 جنہ بھی حضور نے پیار رکھی تھا ایتے سٹیجن تے بیٹھ کے بڑے بڑے دعوے کر کے ڈوئے حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یا بار کو سے ڈالا ویکھیا ڈالا کو نہیں میں تو تھے وہی نہیں سکتا۔ تھوڑی دیر بعد کہنا میں عاشق رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں۔ یہ عشق ہے، عشق ڈرامہ ہے، عشق پاک ہے، عشق پاکیزہ شے کا نام ہے۔ مرزا غالب بولے کہنے لگے عشق پہ زور نہیں، یہ وہ آتش ہے غالب جو لگائے نہ لگے، جو بجھائے نہ بجھے۔ ایک بھی آگے آپ لاؤں لگ دی نہیں، جو لگ جاوے تو مڑ بجھاون نہ لے، یہ شہر نہیں کوئی شہر نہیں، یہ پرچے پرچے کوئی شہر نہیں، پھر دل بھی لاؤں پھر عشق دیا کے مٹ دی۔ آسنے یہ عشق کی ہوندہ ہے، سبحان اللہ، بیٹھے تو سبحان اللہ کیا جیسا۔ حضرت بلال کو مار پڑ رہی ہے، حضرت بلال کو مار پڑ رہی ہے، کہتے آپ کا بھی پتھر کھاتا ہے نہیں، پھر بھی ہم عاشق رسول ہیں۔ حضرت بلال کو مار پڑ رہی ہے، واقعہ ہم نے سنے ہیں یہ سارے، لیکن خوش ہو کے چلے جاتے ہیں، واقعہ سارے سنے ہیں، دھان دے کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کر کے دکھا میں آئے ہوں۔ حضرت بلال کو مار پڑ رہی ہے، کہتے پتھر مارے جا رہے ہیں، کہتے کوڑے مارے جا رہے ہیں، کہتے سنگل بان کے کسیٹیا جا رہے بلال کو، ادھا قصور کی بلال کا، یہ صرف سرکار کا نام کیوں لینا ہے؟ اس کے ایک ایک پل کی خبر ہو رہی میرے محبوب کو، سرکار کو پتہ چل رہا ہے آج پھر میرا بلال مارا گیا، حضور کو پتہ چل رہا ہے آج پھر میرے بلال کو پتھر مارے گئے، آج پھر میرا بلال تپتی ریت پہ گھسیٹا گیا، آج پھر میرے بلال کو زنجیروں سے مارا گیا۔ حضور کو پل پل کی خبر ہو رہی ہے۔ ایک دن ایسا بھی آ گیا محبوب کی چاہت بن گئی، کوئی ایسا آئے گا جو میرے بلال کو آزاد کرا دے گا۔ محبوب کی چاہت بن گئی، محبوب کی چاہت بن گئی۔ جب محبوب کی چاہت بنی تو رمق شناس مصطفیٰ، مزاج کو سمجھنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہو، آپ نے سمجھ لیا محبوب کی چاہت ہے کہ بلال آزاد ہو جائے۔ حضرت صدیق اکبر ارادہ فرما لیا کہ ان بلال آزاد میں کراواں گا جی۔ حضرت صدیق اکبر امیہ پر پہنچ گئے، تسی کتے پہنچ گئے؟ سبحان اللہ، بلال آزاد کرانا ہے، صدیق اکبر پہنچ گئے، محبوب کی چاہت ہے، جا کے فرمایا او کیا جی ابو بکر، فرمایا بلال بیچنا ہی
کہنے لگا جی ویچ چھڑا آپ نے فرمایا کتنے پیسے؟ کہنے لگا جی 5,000 آپ نے یہ نہیں کہا یار تھوڑا جاتے کو رہت کرنا نہیں کہنے لگا جی 5,000 فرمایا ڈن بیٹھے ہو کہنا جی 5,000 فرمایا اوکے انہیں سمجھا بھی شاید انہوں کو بابا لوڑ ہے کہنا نہیں میں پھول گیا 10,000 فرمایا ڈن چوک کہنا کون سمجھ آئی بھی نہیں انہوں کو بابا ہی غرض ہے کہنا کہتا ہے ابو بکر میں بھول گیا ہوں اچھا پھر کہنا جی 50,000 فرمایا ڈن ہوتے اور کہتے تسی بھی سرکار دینا تو اینڈ ڈن کرے گا ڈن جی بلدیات کی الیکشن آوے یہ مردی اکرم نہیں بھی سیٹ پہ ہو سرکار آواز سے ڈن کہتے ہیں جی بھی آواز آوے کہنا کہ جی 50,000 ہمیں اوکے چوک انہیں دیکھیا لگتا ہے بتا بابا سر جانا ہے ان بلن کو بابا غرض ہے کہنا کہ ابو بکر اے اینا اوکے لیکن نال میں سونا بھی لینا ہے آپ نے فرمایا کیا ہو رہی اوکے سبحان اللہ بلال چاہیے کہنا کہ اچھا سونا بھی وہاں اوکے کہنا کہ جنال پھر ایک کارا لے جا نال میں چٹا غلام بھی لینا ہی آپ نے فرمایا اوکے سبحان اللہ پیسے بھی سونا بھی چٹا غلام بھی نال جی اوکے ہو گیا صدیق اکبر نے بلال دی باں پڑی تھی آزاد کرا کے مکے دی گلی چٹور دے بلال آزاد ہو گیا ہے آج بلال آزاد ہو گیا ہے مکے کی گلی ہے آج ابو بکر کتنے خوش ہیں اس کے محبوب خوش ہو رہے ہیں آج کتنے خوش ہیں بلال کو پکڑ کے لے کے جا رہے مکے کی گلی کے اندر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ نے کجار آ گیا ایک بیلی آ گیا سجن آ گیا لگا ابو بکر میں سنیا بڑا مہنگا سودا کر کے آیا وہ بڑا کاٹیرا سودا کر کے میں کہڑا ہے میں پیسے پہتے دیا تا پر کہنے لگا نہیں پیسے نکال نہیں اور میں اس نال سونا بھی دیا تا پر کہنے لگا نہیں سونے دی گل نہیں اور میں نال چٹا غلام بھی دیا تا پر کہنا پہ مہنگا سودا کہنے لگا نہیں ایک گل نہیں ہے کہ تم مہنگا کیوں کہنا پہ کاٹیا کیوں کہنا پہ کہنا تا کہنا پہ جڑا تو غلام لے کے آندا پہ جڑا تو لے کے آندا پہ یہ صحیح نہیں ہوں یہ صحیح نہیں ہوں کیویں صحیح نہیں کہندا اے ایندا مالک کے کچھ کہندا سی یہ کردا کچھ ہاں سبحان اللہ پتہ ہے تسی کتے بیٹھے ہو سبحان اللہ ایندا مالک کے نو ہٹاندا ہی رہیا یہ ہٹیا ہی نہیں سبحان اللہ بیٹھے کے توڑ دے ہو یہ زور لائی کھڑے نے لپے کھڑے ہٹ دے ہی نہیں جی وہ کہنے لگا نہیں غلام صحیح کیوں کہندہ ہے مالک اٹھاندہ ہی لیا اس کے اندر یہ عیب ہے اس کے اندر یہ نقص ہے یہ مالک بھی گالی نہیں منی اٹھاندہ ہی آتے ہی نہیں صدیق اکبر فرمان کے چل رہا ہے اس سے کہا جب تمہارے پریے پار کے ابھی ہٹیا ہی نہیں ایسا نہیں کرائی بڑی ٹھنڈی زبان لگی اس سے کہا جب تمہارے پریے پار کے ابھی کچا نہیں پکا ہے سونیوں مول ادو لگتے ہیں جو بندہ پکا رہے مول ادو لگتے ہیں جو بندہ ادھر تھوڑی جی چاچے دی آندھی آگئے تو بندہ کھنے آپ تو میرا چاچا آگیا میری مجبوری آگیا ادھر تایا آگیا نہیں میری مجبوری بن گئی تایا آگیا نمبردار صاحب آگئے چودھری صاحب نہیں اتنا پکا رہے کہ چاچا بھی آوے تایا بھی آوے نمبردار بھی آوے جڑا مرد اممہ بھی آ جانے سامنے پھر بھی ہاتھ جوڑ کے کہ اممہ تمہیں اممہ ضرور ہے ابا تمہیں ابا ضرور ہے لیکن میں کلمہ توڑا نہیں پڑھا کلمہ میں مدینے آلے گا پڑھا آسوں یاری بھی ہوتے ہیں وفاداری بھی بڑے مٹھے بولے ہو جی یاری بھی ہوتے ہیں وفاداری اور تب کیا کہہ رہے سبحان اللہ اللہ جی آخری میں گالے کرنا گیا کسی توجہ نہ سننی اس بات شاہ صاحب بیان فرمانی جب تسی میرا پیغام لے کے جانا یہ بیٹھے تو سبحان اللہ
عشق کسے کہتے ہیں؟ نکی جی چلک میں عرض کی تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ عشق ایک نکی جی چلک ایک اور سنیا جی اکی چاک کرے بعد دو چار چہرے چاہیے دینے کہ جنہیں میں مل جا تو میری گردر پوری ہو جائے گی تب کیا کہہ رہا سبحان اللہ مار مقبول صاحب کھڑے ہوئے ساڑھا علاقہ جی بصیرپور شریف میں بصیرپور کے علاقے کا ہوں ساڑھے علاقے میں جھٹکا جی بندہ جھٹکی مثال دی کر سکنا پنڈ دا سیپیدار سیدھا جی مستری حبیب کی بلا پنڈ دا سیپیدارا اے چھریاں تے داتریاں بنانا رہا مستری حبیب لوہارا تے ایک دن اپنے اڈے تے بیٹھا سیپیدار مستری حبیب اڈے تے بیٹھا تے مرزائی چھری لے کے آ گیا مرزائی قادیانی جو پکا کافر مرتد ہوتا ہے وہ چھری لے کے آ گیا تے آگے کہنے لگا مستری حبیب آج چھری کا تیز کر دے چونکہ مستری حبیب سیپیدار اپنے اڈے تے بیٹھا سیگا انہیں مرزائی کو چھری لئی تے تیز کر لگ پیا ادھر مستری حبیب چھری تیز کر لگ پیا مرزائی کول بہ گیا قادیانی کول بہ گیا انہیں سوچیا موقع مل گیا جنی دیر میں چھری تیز کرنی انہی دیر میں انہوں کو دو چار گلا آدھے مذہب دیا نہ سنا لوا ہو سکتا اندھے تے دل اثر کر جاوے دے دل تے مستری حبیب ساڑھے والے آ جاوے وہ مرزائی کول بیٹھا ہے مستری حبیب چھری تیز کی جا رہا ہے مرزائی کول بہ کے آدھے مرزے کانے وہ جو قادیان کی گندی نالی کا گندہ کیڑا تھا وہ دیا طریفہ کر لگ پیا کہنا سارا مرزے دے علم کی تاغا تقریب اتا کرتا سیا وہ دی بات کا اتا دیا وہ دیا ریاستہ اتا دیا وہ دیا طریفہ نے پول پر نکھلا ہمارا مرزا انج وہ ہمارا مرزا انج ایتھے وہ پول بیٹھو اسی بیٹھو کے واقعہ جی آپ طریفہ نے پول پر نکھلا لیکن چون وہ طریفے کرتا گیا تو مستری حبیب چھری تیز کرتا رہا نہیں تسی بیٹھے نہیں ہو تسی بیٹھے نہیں ہو میں گل شہر بھی کر دیتا انہوں نے سمجھ آ جائیں گے تسی جھٹکے بندے ہو تسی تو سمجھو یارا جی جو طریفات کی جا رہے تو مستری حبیب چھری تیز کی تھی ادھو مرزائی ہویا چوک مستری حبیب چھری لے کے پیا چھری جا کے اینڈ کرے تے چھری رکھی کہنے لگے دیا تم میرے اڈے پہ بہ کے آدھے مرزے کانے دیا طریفہ کر کے میرے قدر میں گناہگار کی تئی اسے پیڑے مورل اور انہوں گالا کڑنے کا مستری حبیب کی چھری چلو ہوئے مستری حبیب کے سر پہ مرزائی تھلے تو ہمتے چھری آپ پہ دسا جی کی چاک کر رہے ہو مستری چاس نہیں کرائی کھڑا آئے دن کراندے میں لڑائیاں ہو جاؤں پھوکریاں تو عام ہی چل چول جاندیاں نے چمچے بھی چل جاندے ہیں اور کدے ٹبا مدینہ لے دنہ پہ چکے کرے روٹی لیٹ ہو جاوے اندر کو چمچے چل جاندے نے کیوں جی آتے کدے سرکار دن آتے حضرت سرکار زندگی دو طرز کی ہے بس یہ دو طرز کی سرکار کی زندگی ہے ایک مکی ہے رضوی صاحب جملہ تسی لے جا کے ہر جگہ تشوانا جے سرکار کی زندگی دو طرز کی ہے بس ایک مکی ہے دوسری مدنی ہے اے مکی ہے اے مدنی ہے مکی میں سرکار نے پتھر کھادے نے ایتے سرکار نے تلوار چکی ہے بیٹھے ہو اے مکی ہے اے مدنی ہے اے مکی میں سرکار نے پتھر کھادے نے اے مدنی میں جا کے سرکار نے تلوار اٹھائی ہے بس اے دو ہی زندگیاں نے ایتھے پتھر کھادے نے میں تو گل دسنا چاہنا میں تا تھوڑی توجہ لینا پیا اے مکی ہے اے مدنی ہے ایتھے حضور نے پتھر کھادے نے ایتھے تلوار چکی ہے سبحان اللہ مولوی پتھر کھاتا بھی نہیں تلوار چکتا بھی نہیں یہ کیڑے کھاتے جائے سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ ادھر ہے نہ ادھر ہے بچوں کی تو کٹی کھڑا ہے پتھر کھانے کے لیے بھی یہ تیار نہیں پتھر کھانے کے لیے بھی یہ تیار نہیں ہے تلوار اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے تو پھر یہ حمدہ مولوی ہے بیٹھو کے واقعہ پیر صاحب کی بھی یہ کیفیت ہے ہاتھوں کے پیچھے بھی یہ کیفیت ہے مدینے میں نہیں تھے پتھر کھاتے اور سے تلوار اٹھائی انشاءاللہ اب تک لبیک والے پتھر کھا رہے ہیں موقع آئے گا تلوار اٹھا کے دکھائیں گے انشاءاللہ صاحب میری گل سنی میری گل سنی ایتھے بھی نہیں ایتھے بھی وہ کہندا میں کتنے رہنا حضرت صاحب کہاں پہ رہنا چاہتے ہو کہندا میں نہ ایتھے کوئی تسی ٹر گئے واپس یار آوے جی واپس آ گئے میں گل کرنا چاہنا تھوڑی نال یہ کہندا میں اے بھی نہیں پتھر بھی میں نہیں کھانا کہندا میں تلوار بھی نہیں اٹھانی حضرت تسی کتنے رہنا چاہتے کہندے اے اوویں کام تسی کرتے رہو تے تسی کی ہو نہیں کہندے الوے میرے واسطے سبحان اللہ شریانی میرے واسطے آن دو بکرا شکرا میں چھلاں گا تسی جناب والا آگے آگے لو اور یہ ولایتاں نہیں لب دیا یہ پیریاں نہیں لب دیا اب پچھلے دن کی ہویا میں تو چل اے میرے ایک تاری چکے اے ایک چکے اتو چل کے مہینہ کو سفر کیتا رات وچ میں 3-4 ٹرالے ویکھے نے توڑی دے جاندے 3-4 ٹرالے توڑی دے آ تواڈے پنڈاں وچ کدھروں گئے نے او میں پوچھا میں کدھر جاندے کوئے کہندے ہمارے پیر کی توڑی ختم ہو گئی ہے تو ان کی مسجد ترس رہی ہے تو ہم یہ توڑی کے ٹرالے اپنے پیر صاحب کو دینے جا رہے ہیں وہ پیر صاحب کو توڑی کی ضرورت پڑ گئی ہے کہتے جی جی پیر صاحب کو مار کا سر کا مار کے آ گئے کہتے نہیں جی نہیں پتا پیر صاحب بس حجرے میں رہتے ہیں سبحان اللہ پیر صاحب تو بس حجرے میں رہتے ہیں توڑی کی ضرورت ہے کہتے ہیں یہ توڑی 80 پہنچانے جناب بکرا بھی 80 پہنچانا جناب والا کٹے بھی 80 پہنچانا جناب کس کو بھائی وہ جو پیر صاحب گرم حجرے میں بیٹھے ہیں جو پیر صاحب ٹھنڈے حجرے میں بیٹھے ہیں اور وہ پیر زیادہ پیر ہے جو دین اسلام کی خاطر پاک حسین کائنات میں سب سے بڑا آستانہ مدینہ چھوڑ کے کربلا میں پہنچ گئے اس دین اسلام کی خاطر وہ پیر ہے تو مجھے باہر نکلے پھر بھی پیر ہی ہے انشاءاللہ ایسے پیروں کا آپریشن کرنے کے لیے ہم نکلے انشاءاللہ سبحان اللہ جی آپ پہ دسیا جائے مستری حبیب چاس کرائی کھڑا ہے کہ نہیں لیکن تسی آلے نہیں پہ کرا دے اینڈ تے میں نعرہ روانا تسی ساری چاسوں تھے کرا لی گل پوری سنیا جے رجوی صاحب تسی توڑ گیا ہو نہیں تسی توڑ گیا ہو جی مرزائی تھلے بیٹھا ہے مستری حبیب اتنے بیٹھا ہے گلے تے چھو رکھی ہوئی کہنے کے اعلان کیا اور سنے سے کان گانا کر ادھر چھوئی چلے گی وہ دل کافر ہوتا ہے مومن بہادر ہوتا ہے اور تھلے پیا بیٹھا آکھی جاوے کہتا تھلے پیا بیٹھا آکھی جاوے او یار مستری بھی چھٹ پڑا یار آپ اون دی گل نہیں کرتے یار چھٹ پڑا مستری بھی کہنا کہ نہیں گل چھڑی تو میں مقاماں گا سبحان اللہ کدے کدے ایک ہی چک کھا لے ہو کسی کر دے گلہ نہیں پتا ایک ہی چک دا کدے کدے کسی گلہ کر دے ہو بھئی آجا میرا شریک ہے نا ہم تو بڑے پور امن لوگ ہیں اسی تے کدے میں کوئی آکھے نہیں سی گا نہیں کدے آکھا لیکن ہون گال چھیڑی کے انہوں نے مقامہ گے اسی آپ بھی گال کرتے ہوں کدے کدے سرکار واسطے بیڑی تڑی لایا کر یار سبحان اللہ کدے کدے سرکار واسطے پتہ لگے یاری جی مستری حبیب کیا لگا کنڈا دے سیاہ کرا قدم نہیں چھوڑی چل دے گی انہوں پتہ لگ گیا مستری حبیب تب گئے ان تھلے پیا بیٹھا آکے کیا لگا یار چھوڑی ہٹا یا کوئی اور بڑا زلیل ہویا اور نہیں تجھے سنی یار کر یار چھوڑی ہٹا وہ بڑا زلیل یہ نال مہینوں بھی زلیل کیتا سو وہ بڑا خبیث تھا اور بڑا لانتی تھا وہ مستری حبیب نے جو سینے سے ٹھنڈ پہ گئی نا کانا کھڑا کے ایمان اسی شے کا نام ہے سجنا رو ٹھنڈ پانی غیروں سیکا لانا اس کو ایمان کہتے ہیں
سجنا نو ٹھنڈ پانی، سجنا نو ٹھنڈ پانی، باویں گل ایسی کرو کہ سجنا دا سینہ ٹھر جاوے کہ غیراں دے دھون نکل جان، جداں دی گل ہوے کم کیتا نہ کرو، سجنا نو ٹھنڈ پہ جاوے غیراں دے دھون نکل جان، جی سینے تے ٹھنڈ پہ گئی، چھری چک لی مستری حبیب نے تے سامنے آ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا میرے زیا اور لعنتیا بس جنوں تو نبی کہندا سے چھری تک کہ انہوں گالاں کڈن نوں جڑیاں تو ہوئے، کلی چھری تک کہ جنوں تو نبی کہندا سے انہوں ہی گالاں کڈن نوں جڑ انہوں ہی گالاں چھری تو جی یہ کر کے مستری حبیب کہنے لگا لعنتیا اے چھری پکڑ تو اور آئی کم کر تو میرے نال میرے گھرے پہ چھری لنگ میں تو کہ میں اپنے سونے نبی کے خلاف گل کرا اور لعنتیا اے مستری حبیب مارتے سکتا ہی لیکن نبی کے خلاف گل نہیں کر سکتا ہی ہے اور پیچھا کرے ہو یاری ہوئے تے انجدی ہوئے عشق ہوئے تے انجدہ ہوئے کہ انجدی یاری نہ ہوئے تے پاڑی بولی ہے پاڑی بولی تسی آنکہ یاری کی چھولیاں دا واٹ ہے سبحان اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ لبیک والے اب نہ رکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں انشاءاللہ دین کو تخت پہ لے کے بابا جی پھر تو اسلام ملیں گے خدا کی قسم ماں کو پھر شان ملے گی باپ کو عزت ملے گی بیٹی کو چادر ملے گی انشاءاللہ کسی سولہ سولہ پڑھ کے پھر لگے پھر تو نا تو انشاءاللہ ایسے نوکریاں ملیں گی تھوڑا ہاتھ تھوڑے بوئے پہ آئے گا پھر میاں والی جڑی 7 دنوں دی بچی سو خیر نہیں بچن گے قصور دی جڑی بچی 12 سالہ دی ادھر پھر زیادتی نہیں ہوئے گی پھر چوریاں ڈکیتی ہیں چوری دی پھر لوڑ بھی نہیں پہنی انشاءاللہ ڈکیتی دی لوڑ ہی نہیں پہنی چوری دی لوڑ ادو پہنی ہے جیب قطرن دی بھی لوڑ ادو پہنی ہے جیب قطرن دی لوڑ بھی ادو ہی پہنی ہے جدو بندہ گھروں تنگ ہوئے چوری دی لوڑ ادو پہنی جدو بندہ گھروں تنگ ہوئے سونے جب تیرے گھر کروڑ ہوئے تیرے بوئے تے پرادو کھڑی ہوئے تیرے بوئے تے لینڈ کرو دی تو چوری نہیں کرنا ہے پھر جب تکری کی کرنا ہے اسلام کو لے آؤ تخت پہ انشاءاللہ تمہارے گھر آباد ہوں گے انشاءاللہ چوری کی یہ لعنت نہیں ہوگی انشاءاللہ ہمارے مال محفوظ ہوں گے ہماری اسلام محفوظ ہوں گی انشاءاللہ عز و جل اور جس قدر آخری میرا جملہ جے یہ جو قافلہ چل رہا ہے یہ جو قافلہ چل رہا ہے ادنال کھڑے ہو ادنال کھڑے ہو میں تسی نہیں پا کے میں ڈاڑا جو جملہ بولنا گیا اس قافلے کے ساتھ آ جاؤ ادنال کھڑے ہو جاؤ جی جی ادنال کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ اس کے ساتھ اگر نہیں ہو سکتے نہ کھڑے پھر میں آپ کو برادرانہ مشورہ دیتا ہوں رکاوٹ بان کے سامنے نہ آیا جی نہیں توجہ کی تھی سبحان اللہ اس قافلے کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یہ جو قافلہ چل رہا ہے ساتھ کھڑے ہو جاؤ نہیں ہو سکتے رکاوٹ بان کے سامنے نہ آنا تم تو شاہی کے لیے ہو یہ قافلہ جو چل رہا ہے دین کا انشاءاللہ اس شان سے چلے گا تم تو شاہی کے لیے ہو اگر پہاڑ بھی سامنے آ جائے اس کو بھی ریتا ریتا کر کے رکھ دیں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ اب ہر گلی سے آواز آئے گی آیا آیا نہیں مٹھا نہیں بولا بس آخری نعرہ آیا 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 گلی سے آواز آئے گی آیا آیا بچے بھی بولیں گے آیا آیا بیٹیاں بھی بولیں گی آیا آیا مائیں بھی بولیں گی آیا آیا مائیں بھی بولیں گی آیا آیا باپ بھی بولیں گے آیا آیا سکول سے بھی آواز آئے گی آیا آیا کالجوں سے بھی آواز آئے گی آیا آیا انشاءاللہ تھانوں سے بھی آواز آئے گی آیا آیا وہ بندو نہیں ہے وہ پارلیمنٹ سے بھی آواز آئے گی آیا 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 کشمیر سے بھی آواز آئے گی آیا آیا بنگلہ سے بھی آواز آئے گی آیا آیا اقصا سے بھی آواز آئے گی آیا آیا تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ بڑی خوبصورت